العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، زمینوں آسمانوں میں ضیاء ختم نبوت کی۔ خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی۔ کوئی کذاب، کوئی دجال کیا اس رسم فطرت کو مٹا پائے، خرد سے ماورا ہے ہر ادا ختم نبوت کی۔ محمد فاتح ہر جان، محمد خاتم دوران، محمد کو ملی جانے شفا ختم نبوت کی۔ چمن میں گل کھلے، بلبل رہے سکان شب جاگے، مہک لے کر چلی باد صبا ختم نبوت کی۔ غلام زار کے لب پر بحمد اللہ جاری ہے، بیاں ختم نبوت کا ثنا ختم نبوت کی۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع حافظ محمد مدثر فریدی صاحب نے اپنے دوستوں میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کا پیغام محبت دیا۔ ہم سب حاضر ہیں، اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ دین کیا ہے؟ شیخ راغب اصفہانی لکھتے ہیں الدین اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء لیتوسلوا بہ الی جوار اللہ۔ دین ایسے ضابطے کو کہا جاتا ہے جب کوئی شخص دین کو اختیار کرتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہے۔ شیخ عبداللہ دراز لکھتے ہیں الدین وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار المحمود للصلاح فی الحال والفلاح فی المآل۔ جو شخص دین کا متوالا بن جاتا ہے، دین کا حامل ہو جاتا ہے، دین کی شمع کو سینے میں فروزاں کر لیتا ہے، اس بندے کو مقام یہ ملتا ہے، اس کا تن بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ دین وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو دین اسلام سے ہٹ کر کوئی ضابطہ، کوئی قانون سامنے رکھے گا، رب فرماتا ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ دین اسلام، یہ ہمارا نصاب تعلیم ہے، اس کو لے کر آئے نبی اور رسول پیغمبر، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم کے بعد نوح آ سکتے ہیں
تو آج آمنہ کے لال کے بعد اور کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ نوح کے بعد اگر ابراہیم آ سکتے ہیں تو آج حضور کے بعد کوئی اور نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ کائنات کے آقا کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ اور یہ سننے سے پہلے کہ کیوں نہیں آ سکتا، میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار کے چند شعروں کا سہارا لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج، زکاتاں، صوم، صلاۃ، اذان بھی تو، میرا ہادی مرشد پیر طریقت، شیخ حقائق دان بھی تو، میرا سانبل مچھڑا، شام سلونا، من موہن جانان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا بٹیا تکیا مان تران بھی تو۔ آقا آپ کی نگاہیں جب اٹھ جائیں تو بلال حبشی چلتے فرش زمین پر ہیں، مگر ان کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی ہے۔ اور یا نگاہ مصطفیٰ میں آنے والا بندہ، اب ذرا غور کریں، حضور ہر زمانے کی حاجت ہے، حاجت روا ہے۔ ابھی عزیز بیٹا جی صداقت پڑھ رہے تھے، تو حاجت روائیں تو مشکل کشائیں۔ آج کی بات نہیں، زمانہ آدم کا ہو، میرا مصطفیٰ حاجت روا ہے۔ اللہ رب العزت سے آدم صفی اللہ نے رابطہ قائم کیا، مولا اتنے دنوں سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، ابھی تک تو رابطہ عطا نہیں فرما رہا۔ مانگنے کا انداز بدلا، عرض کی مولا اللہم انی اسألک بحق محمد، مولا تو میری بات ہی نہیں سن رہا، تو میری طرف توجہ ہی نہیں فرما رہا، اے اللہ محمد کے صدقے ہی میرا خیال فرما لے۔ اللہ فوراً متوجہ ہوا، فرمایا مجھے یہ بتا کیف عرفت محمدن ولم اخلق ہو، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے کیسے جانا؟ عرض کرتے ہیں حضور لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور پھر تو نے اپنی پھونک میرے وجود میں ماری میرے مولا، فَرَّفَعْتُ رَاسِي، میں نے سر کو بلند کیا، فَنَظَرْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، تو پھر میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا یہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہو سکتا کہ رب کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، اگر ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جمادات کو رکھ دو، نباتات کو رکھ دو، حیوانات کو رکھ دو، انسان کو رکھ دو، ولیوں کو رکھ دو، غوثوں کو رکھ دو، کتبوں کو رکھ دو، ابدالوں کو رکھ لو، اور یہاں پر صحابہ کو رکھ دو،
نبیوں کو رسولوں کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میرے اس مصطفیٰ کو رکھ دو تو میرے مصطفیٰ کا پلہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ تو نے سچ کہا، لولا محمد ما خلقتک، اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث پاک تو یہ اتنی ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو نوح کیسے آ جاتے؟ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو سلیمان کیسے آ جاتے؟ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو یعقوب کیسے آ جاتے؟ پتہ یہ چلا زمانہ جو بھی تھا سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا، زمانہ جو بھی تھا سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ آدم صفی ہو رہا تھا، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ نوح نجی بن رہا تھا، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ سلیمان ہواؤں کو مسخر کر رہا تھا اور سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ جب اعلان ہو رہا تھا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اعلان ہو رہا تھا، ہے مجلس والوں میں سے کوئی جو تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دے؟ جن اٹھ کر کہتا ہے حضور ابھی آپ مجلس کو برخاست نہ کر پائیں گے کہ میں تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ فرمایا بیٹھ جا، ہمیں ایسا سست رفتار بندہ نہیں چاہیے۔ اور کوئی ہے؟ ایک ملنگ سا بندہ اٹھا، ملنگ سا بندہ اٹھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور ابھی آپ اپنی آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ اعلان ہو رہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ جاؤ، یہ میری قمیص، یوسف فرما رہے ہیں جاؤ میری قمیص میرے بابا نابینا بابا کے چہرے پہ جا کے ڈال دو، رب ذوالجلال ان کی بینائی کو بحال کر دے گا۔ وہی فیض میرے مصطفیٰ کا جاری تھا۔ دوسری طرف حضرت یعقوب فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ فیض میرے مصطفیٰ کا جاری تھا اور ادھر کہا جا رہا تھا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ پانی نہیں ہے، موسیٰ ڈنڈا پتھر پہ مار، ڈنڈا پتھر پہ مارا، رب ذوالجلال نے پارا چشموں کو جاری کر دیا۔ فیض میرے مصطفیٰ کا جاری تھا۔ اور ادھر ذرا غور کرنا کہ وہاں پر ابراہیم خلیل اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، مولا یہ تو بتا تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ فرمایا تجھے ایمان نہیں؟ عرض کی مولا ایمان تو ہے ولکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہو۔ فرمایا خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندوں کو پکڑ۔ مولا پکڑ دیا، فرمایا ذبح کر، مولا کر دیا۔ فرمایا ان کے ٹکڑے کر، مولا کر دیا۔ فرمایا قیمہ کر دے، مولا کر دیا۔ فرمایا قیمے ملا دے، مولا قیمے ملا دیے۔ اب کیا کروں؟ فرمایا مختلف پہاڑوں پر بکھیر دے، بکھیر دیا۔ اور وہاں پر ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب انہیں بلا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بلانا تیرا کام ہے، تیری خدمت میں لانا یہ میرا کام ہے۔ اور یارو سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا اور اعلان کیا جا رہا تھا۔ چھوٹا سا بچہ جنہیں اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، ایڑی کو زمین پر رگڑتے ہیں، چشمہ زمزم کو جاری کر دیتے ہیں، چشمہ زمزم کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا۔
عیسیٰ روح اللہ کہہ رہے تھے انبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو کچھ اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہو تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اور ساتھ اتنا نہیں، ابری الاکمہا والابرصا واحیی الموتى باذن اللہ، اے مریض تمہارا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، میرا مولا اسے شفا عطا کر دے گا۔ مردہ تمہارا ہوگا، ہاتھ میں لگا دوں گا، میرا اللہ اسے زندگی عطا کر رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ سکہ تو میرے مصطفیٰ کا چل رہا، سکہ مصطفیٰ کا چل رہا تھا، اور کہنے دیجئے پہلے بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، بعد میں اب بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا، حشر میں اٹھیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا۔ لوگ کلمہ موسیٰ کا پڑھتے تھے، مگر جب انہیں ضرورت پڑتی، کام اڑ جایا کرتا، تو نام میرے مصطفیٰ کا لیا کرتے تھے۔ اور قرآن فرماتا ہے، اور میں پیار سے کہتا ہوں ہر مسلک کا بندہ سنے، بریلوی سنے، دیوبندی سنے، اہل حدیث سنے، شیعہ سنے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ لوگ کلمہ موسیٰ کا پڑھتے، جب کام اڑ جایا کرتا تو پھر نام زلف مصطفیٰ کا لیتے، لب حبیب قبلیہ کا تذکرہ کرتے، زبان مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے۔ جب ان کی زبانوں سے رب ذوالجلال اپنے محبوب کا تذکرہ سنا کرتا تو ان کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا تھا۔ ہر دور میں سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا۔ حضرت شایع علیہ السلام سے رب نے فرمایا، شایع انی باعث نبیا امیاً افتح بہ آذانا صما وقلوبا غلفا وآینا عمیا وأهدی بہ من بعد الدلالہ وأعلم بہ بعد الجہالہ وأرفع بہ بعد الخمولہ وأسمی بہ بعد النکرہ وأجمع بہ بعد الفرقہ وأؤلف بہ بین قلوب وأہواء متشتتہ وأقوام مختلفہ۔ شایع میں ایسا بندہ بھیج رہا ہوں، صدقہ اس کا ہوگا میں گونگوں کو زبانیں عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا میں بہروں کو کان سماعتیں عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا نابیناؤں کو بینائی عطا کر دوں گا، اور صدقہ اس کا ہوگا جاہلوں کو علم عطا کر دوں گا، صدقہ اس کا ہوگا بھولے بھٹکے ہوئوں کو اپنی ذات سے ملا دوں گا۔ سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا۔ میں کہتا ہوں، پیار سے کہتا ہوں، خدا کی قسم، میرے بابا فرید الاسر نے یہ نہیں فرمایا چٹکی لے کر بات کرنا، لیکن یہ ضرور فرمایا بات اپنی پوری کرنا۔ ہر مسلک کا بندہ سنے، الجامع الصحیح للبخاری، بندہ مر جاتا ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے چہرہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، بتا اس کے لیے تو کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ ابھی شیخ کہہ رہے تجھے جانا تجھے مانا، مجھے بڑا ذوق آ رہا، اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا، ریڈی میڈ بات نہیں کر سکے گا، کیا کہا کرتا تھا، تیری زندگی کیسے گزری، اور میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ جو کہ آج ہم کیا کہتے ہیں جب تذکرہ مصطفیٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ والضحیٰ کے چہرے والا ہے، وہاں بھی کہیں گے والضحیٰ کے چہرے والا آ گیا،
آج کہتے ہیں یہ واللیل کے زلفوں والا ہے، وہاں بھی کہیں گے یہ واللیل کے زلفوں والا آ گیا۔ آج کہتے ہیں ما زاغل کے بصر والا ہے، وہاں بھی کہیں گے یہ ما زاغل بصر کے کاجل والا آ گیا، ید اللہ کے ہاتھوں والا آ گیا، علم نشرہ کے سینے والا آ گیا، وما رمیتا کی پھینک والا آ گیا، لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد کی چال اور ڈھال والا آ گیا۔ تم پوچھتے ہو کون آ گیا؟ یہ وہی آ گیا۔ الجامع صحیح البخاری اٹھاؤ، کانا یعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزی عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ۔ ہر مسلک کا بندہ سنے، صرف بریلوی نہیں، جو بندی سنے، اہل حدیث سنے، شیعہ سنے۔ جب پوچھے گا بتا اس کے لیے تو کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ آج کیا کہتا ہے تو؟ جو آج کہتا ہے وہی بے ساختہ قبر میں بھی کہے گا۔ آج جو کچھ کہتا ہے وہ کہے گا اوہو یہ تو وہی آ گیا جسے دیکھ کر رب نے فرمایا تھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ یہ تو وہی آ گیا کہ جس کے اشاروں کو دیکھ کر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے سلام کرتا تھا۔ یہ وہی آ گیا جس کے اشارے پر چاند نے ٹوٹ کر پھر جڑ کر سلام محبت پیش کیا تھا۔ یہ وہی آ گیا اذا تکلم الرؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، کہ یہ شخص جب مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی بدل دیا کرتا تھا۔ یہ وہی آ گیا ہے اذا تکلم الرؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، جب کلام کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی آ گیا جو فرش زمین پر کھڑا ہوتا تھا۔ حضور صلاۃ کسوف پڑھا رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور اوپر کیا تک رہے تھے؟ فرمایا انی رأیت الجنت، کھڑا مدینے کی گلیوں میں تھا مگر میں جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ حضور ہاتھ بھی تو، ہر مسلک کا بندہ سنے، حضور ہاتھ بھی تو اوپر کر رہے تھے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا فتناولت منها انقودا لو اخذت منها انقودا لو اخذت منها انقودا لاکلتم ما بقیت الدنیا۔ فرمایا جب میں نے دیکھا جنت کو، دیکھا جنت کی بہاروں کو، دیکھا مرغزاروں کو، دیکھا درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھا، میں ہاتھ بڑھا کر جنت الفردوس سے تمہارے لیے پھل توڑ کر لانے لگا تھا۔ پیار سے کہتا ہوں، بڑے پیار سے کہتا ہوں، ہے کوئی مائی کا لال؟ ہے کوئی؟ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہاں پر یہ ہم جیسا ہے، میں بڑے پیار سے کہتا ہوں غور سے سننا۔ بھئی کیسی ہو سکتے ہو؟ تجھے پسینہ آئے بدبو آتی ہے، میرے نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو، پھر کون ہو سکتا ہے؟ تو دیکھے، اور تو یہاں سے وہاں تک دیکھتا ہے مگر اسے جب دیکھنا ہوتا ہے وہ زمین کو چیر کر بھی دکانتہوں میں دیکھ لیتا ہے۔ تو یہاں سے وہاں تک دیکھتا ہے، وہ جنت الفردوس کے جلووں کو تک لیتا ہے۔ اور یہاں ابن عباس سے پوچھا گیا کیا حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا؟ ہر نبی نے کہا کہ رب کو دیکھا نہیں ہے، جبریل نے بتایا۔ آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، حضور کیا رب کو دیکھا؟ فرماتا انی رأیت ربی عز و جل فی آسن سورہ، ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان محمد رأى ربه مرتين، مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ، ایک مرتبہ نہیں دیکھا بلکہ حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یارو کیا کہتا رہا؟ اس کے لیے کیا کہتا رہا؟ وہ کہے گا کہ یہ وہی آ گیا، یہ صبغت اللہ کی رنگت والا آ گیا، یہ وہی آ گیا کہ جو میری محبتوں کا مرکز ہے، یہ وہی آ گیا ہے کہ جب لعب دہن پھینکا کرتا تھا واللہ ان یتنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل فدلک بہا وجہہ وجسمہ،
جب وہ دھوپ پھینکا کرتا تھا تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیا کرتے تھے کہ کسی خوش نصیب کے ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ گر جایا کرتا تھا، وہ جھوما کرتا تھا، اپنے نصیب کو چوما کرتا تھا، اور اس ہاتھ کو، جس ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ گر جاتا تھا، اس ہاتھ کو کبھی چہرے پہ مل لیتا تھا، کبھی سینے سے لگا لیتا تھا۔ ہر زمانے کی ضرورت۔ لبیک لبیک یا رسول، ہاتھ چاہ کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ یارو جو مصطفیٰ پہلے دن بھی ضرورت بنا رہا، قبر میں بھی ضرورت ہوگا، ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا خود سرکار فرماتے ہیں لَأَشْفَعَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَكْثَرَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یاد رکھنا زمین کے ذرے تھوڑے، سمندروں کے قطرے تھوڑے، پہاڑوں کی بلندیاں تھوڑی، فرمایا سب کچھ تھوڑا ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، سب کچھ تھوڑا ہے، مگر یاد رکھنا جن گناہگاروں کو میں بخشوا کر جنت کا مالک بناؤں گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ میرا قیامت کے دن بھی وہ ضرورت بنے گا اور ہماری ضرورت کو وہ پورا کرے گا۔ اب ذرا غور کرنا، جو پہلے دن بھی ضرورت تھا، قبر میں بھی ضرورت ہوگا، حشر میں بھی ضرورت ہوگا، اور کائنات کی آقا ارشاد فرماتا ہے ان الشمس تدنو یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، حتی ینتہی العرق الی نصف الاذن، بندوں کا پسینہ بہتا ہوا آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا، فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّد۔ لوگ جائیں گے بابا آدم، بخشش کا سوال ہے، حکم ہوگا آگے جاؤ، حضور یا بخشش کا سوال ہے، حکم ہوگا آگے جاؤ، پیارے شیش بخشش کا سوال ہے، حکم ہوگا آگے جاؤ۔ عیسیٰ روح اللہ فرمائیں گے آج یہ سودا، یہ بخشش کا سودا، یہ کسی اور دکان سے نہیں ملنا، اگر یہ سودا آج ملنا ہے تو دکان مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ جاؤ سیدھے چلے جاؤ، دکان مصطفیٰ پہ پہنچو، لوگ جائیں گے اور وہاں جا کر کوئی انتظار کر رہا ہوگا، ان سے پوچھیں گے ابھی جائیں گے، یہ آمنہ کے لال ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے کہ کب میرے امتی آتے ہیں، کب میرے غلام پہنچتے ہیں، اور جب یہ لوگ پہنچیں گے کائنات کی آقا فرمائیں گے آنا لہا، آتے آتے دیر تم نے کر دی ہے، میں تو کب سے تمہاری انتظار کر رہا تھا۔ یہاں روکیے، بہت سے سلسلہ میں کہ جو نبی روزے اول بھی ضرورت رہا، اس وقت بھی ضرورت ہے، ایک صحابی آ جائیں، حضور حلقت المواشی وتقطعت السبل فادعوا اللہ، میرا نبی بارش کی دعا مانگے تو بارش ہو جائے، اس زمانے کی ضرورت کو پورا کرتا رہا۔ ایک نابینا صحابی آ جائیں، حضور مجھے آنکھوں کی طلب ہے، سرکار نے فرمایا صبر سے کام لے، حضور آنکھیں چاہیے، فرمایا جاؤ موج میں آ گئے، وضو بہترین کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور جا کر یوں کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت ویا محمد قد توجہت بک الی اللہ تعالی فتقضی لی حاجتی فشفعہ فیا۔ پہلے کی طرح جا کر دعا نہ مانگنا، جا کر یوں کہنا مولا دروازہ تیرا ہے،
ہاتھ میرے ہیں اور واسطہ تیرے مصطفیٰ کا لے کر آیا۔ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں واللہ ما طال بنا الکلام ولا تفرقنا جاء رجل، ابھی ہم وہیں کھڑے تھے، وہ شخص واپس آیا، جب گیا تھا نابینا تھا اور واسطہ مصطفیٰ دے کر آیا ہے تو رب نے بینائی کو بحال کر دیا۔ جو نبی ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتا رہا۔ دیکھو آدم کے بعد نوح اس لیے آئے تھے کہ اگلے زمانے کی ضرورتیں اور تھیں، شیش اس لیے آئے تھے اس زمانے کی ضرورتیں اور تھیں، یحییٰ اس لیے آئے تھے اس زمانے کی ضرورتیں اور تھیں، مگر یاد رکھنا آمینہ کا لال ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب رب نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دین کو جب مکمل کر دیا، اب اس کے بعد اور کوئی دین کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ولی تو آئے، غوث تو آئے، کتب تو آئے، مگر یاد رکھنا کہ نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ عمل آج 7 ستمبر ہے، آج 7 ستمبر ہے، آج سے 50 سال پہلے قادیانیوں کو مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کئی قلعہ بازیاں 13-14 قلعہ بازیاں لگا کر نبوت کا دعویٰ کیا، سب لوگوں نے اس کے فرار کو سمجھا۔ پارلیمنٹ نے آج کی تاریخ کو 50 سال پہلے وہاں پر اس کو کافر قرار دیا، اس کی ذریت کو کافر قرار دیا۔ جاگتے رہنا، ابھی تک سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، لیکن ان کی بات کو نہ ماننا، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رب ذوالجلال نے مجھے نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا۔ ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے والے میرے مصطفیٰ موجود ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے تکمیلیت، دوسرا پہلو ہے مختاریت، ایک اور پہلو ہے، ایک اور پہلو بھی ہے، اور یہاں پر آفاقیت ایک اور پہلو ہے، اور جامعیت ایک اور پہلو ہے۔ ان پہلوؤں سے دیکھا جائے اب کسی اور نبی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔